أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر وصیت فرض کی گئی ہے تم میں سے جس کی موت کا وقت قریب ہو، اگر وہ مال چھوڑ جا رہا ہو، والدین کے لیے اور اقربا کے لیے معروف طریقے سے، متقیوں پر یہ حق ہے۔ بس جو کوئی اس کو یعنی اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل دے تو اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بس جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری کا معاملہ کیا ہے یا حق تلفی کر کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، بس اس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدنی زندگی کے ابتدا میں یہ آیت اتری ہے جس وقت وراثت کے سلسلے میں بھی تفصیلات نہیں آئی تھی۔ اس وقت ان کو یہ ضروری تھا، موت کا وقت قریب ہو تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے مال کے سلسلے میں وصیت کر جائے۔ جیسے انسان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح ہو، اس پر کامل ایمان ہو، اللہ سے رحمت کی امید ہو اور ساتھ ہی ساتھ ایمان اعمال کا اس کے پاس ذخیرہ ہو، یہ ضروری ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا والوں سے بھی اس کا معاملہ درست ہو اور اس کا معاملہ صحیح ہو، اس پر قرضوں کا بوجھ نہ ہو، کسی کے اس پر حقوق عائد نہ ہو، اس نے حق تلفی نہ کی ہو اور کسی سے پر ظلم نہ کیا ہو۔ اگر یہ سب کیا ہے تو وہ معافی تلافی کر لے۔ ایسا ہی اسلام نے یہ بھی ضروری ہے قرار دیا ہے کہ جو مال اس نے زندگی بھر کمایا ہے، مال کو بھی صحیح مصرف میں لائے، اس کا صحیح استعمال ہو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو فرض فرمائی۔ عکاسی حدیث سے بھی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیۃ مکتوبۃ عندہ، کہ ایک مسلمان اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس پر دو راتیں ایسی نہ گزرے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو، کہ انسان کے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وصیت نامہ اس کے پاس لکھا ہوا ہو۔ وراثت کے احکامات آئے نہیں تھے اور وصیت کا اختیار مال والے کو دیا گیا تھا۔ جب تک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کو اپنے مال کے سلسلے میں کلی اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اپنا پورا مال راہ خدا میں لٹا دے سکتا ہے، کسی کو صدقہ دے سکتا ہے، کسی کو ہبہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان مرض المفات میں پہنچ گیا تو پھر اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے 1/3 مال کو وصیت کر سکتا ہے یا راہ خدا میں دے سکتا ہے، لیکن 2/3 مال اس کے ورثہ کا حق ہوگا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان، کہ صدقہ خیرات کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ جب روح نکلنے کا وقت قریب ہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اب تو وہ خرے کا ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کے سلسلے میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ ابتدائی اسلام میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس میں اس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ دنیا سے اگر جا رہا ہے تو اپنا وصیت کر کے جائے۔ پہلی شرط لگائی اذا حضر احدکم الموت، یعنی جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب ہو، یعنی اس کے علامات، اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہو۔ دوسری شرط بتلائی کہ ان ترک خیرا، اگر وہ خیر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، خیر یہاں مال کے معنی میں ہے، جیسے قرآن پاک میں اور بھی جگہ لفظ خیر مال کے لیے استعمال ہوا ہے، انہ لحب الخیر لشدید، کہ وہ مال کا بہت چاہنے والا ہے۔ ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایسے ہی وما تنفقوا من خیر، تو قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر لفظ خیر مان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خیر
کا اطلاق کتنے مال پر ہوگا، اس کے سلسلے میں الگ الگ باتیں آئی ہیں۔ ہر دنیا سے جانے والے کے پر وصیت کا لکھنا ضروری نہیں تھا کہ جس کے پاس چند درہم ہو یا چھوٹی سی مقدار ہو اس پر وصیت لکھنا ضروری نہیں تھا، بلکہ جس کے پاس ایک بڑی مقدار ہو وہ اس پر وصیت کرنا ضروری تھا اپنے مال کے سلسلے میں۔ اب وہ بڑی مقدار کتنی ہے تو اس کے سلسلے میں صحابہ اور تابعین سے الگ الگ باتیں آئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے پاس گئے، اس کا آخری وقت تھا، تو اس نے کہا افعوسی، کیا میں وصیت کر کے جاؤں؟ تو کہا کہ تمہارا مال کتنا ہے؟ تو کہا کہ 700 درہم۔ تو کہا کہ پھر تمہیں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے ان سے ایک صاحب نے پوچھا کیا میں وصیت کر کے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے مال کی مقدار کتنی ہے؟ تو کہا کہ 3000 درہم۔ تمہارے عیال کتنے ہیں؟ تو کہا کہ 4 افراد ہے۔ تو کہا کہ یہ تھوڑی مقدار ہے، اس میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح وصیت کے سلسلے میں یہ کہا کہ ان طرح کا خیرن، ایک آدمی اس کے پاس مال بھی ہے لیکن اس کا کنبہ بڑا ہے تو اس کے لیے وصیت ضرور نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اس کے پاس مال تھوڑا ہے، 1000-2000 درہم ہے لیکن کنبہ چھوٹا ہے تو پھر اس پر وصیت ہوگی۔ تو یہ اختلاف حالات کے اعتبار سے، لوگوں کے افراد کے ضرورتوں کے اعتبار سے ہوگا۔ بہرحال ابتدائی اسلام میں وصیت کا اختیار جو ہے انسان کو دیا گیا تھا، لیکن دیگر لوگوں کے لیے وصیت کر کے جاتے اور اس میں فخر اور اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے، اور جو قریب کے لوگ ہوتے وہ محروم رہتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ سب سے پہلے والدین کے لیے وصیت کرے، وَالْأَقْرَبِينَ، اور اسی طرح قریب کے لوگوں کے لیے۔ قریب کے لوگوں کے سلسلے میں یوں کہا کہ اس میں سب سے پہلے اولاد مراد ہے کہ بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی جن کا جتنا حق ہوتا ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد کو تو خوب دے دیا لیکن ماں باپ کے لیے بہت تھوڑی مقدار رکھی، یا ماں باپ کو خوب دے دیا لیکن اولاد کے لیے تھوڑی مقدار رکھی، یا پھر اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو خوب دیا لیکن ماں باپ کو تھوڑا دیا، یا اس کے برعکس کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معروف طریقے سے ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے اعتبار سے اور اس کے رشتے اور قربت کے اعتبار سے کہا کہ وصیت کر کے جائے گا، یہ حکم تھا۔ اور آگے فرمایا کہ حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر حق ہے تو یہ سبھی پر ضروری تھا، چاہے متقی ہو نہ ہو۔ مدنی زندگی کے ابتدا میں وصیت فرض تھی، لیکن اللہ نے بطور خاص متقیوں کو ابھارنے کے لیے اور ان کو ترغیب دینے کے لیے یہ فرمایا کہ متقیوں کے لیے یہ بطور خاص ضروری ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، اگر اس وصیت کو اس کو سن لینے کے بعد اگر کوئی اس کو بدل دیتا ہے، تحریر جس نے وصیت کی تھی اب وہ تو رخصت ہو چکا ہے، وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اس نے کیا وصیت کی؟ ظاہر ہے کہ اس کے وصیت کے جاننے والے کچھ لوگ تھے، یا ہو سکتا جو وصی یا پھر جو گواہ تھے انہوں نے بدل دیے، یا پھر جو دیگر لوگ تھے سن لینے کے بعد اگر کوئی اس کو بدل دیتا ہے فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدل دے گا، جو اس کو تحریف کر دے گا۔ جس کا جتنا حق تھا یا جس کے حق میں وصیت کر کے گیا تھا وصیت کرنے والا، اس میں تبدیلی کر دی، اور یا تو کسی کو زیادہ دے دیا، یا جس کا جتنا حق تھا اس سے اس کو کم کر دیا، یا کسی کو محروم کر دیا۔ بہرحال جس طرح کی تبدیلی کی ہو وصیت کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدل دے رہے، اس کو تحریف کر رہے، یا اس میں اس کی مدد کر رہے، اس کا ساتھ دے رہے۔ اللہ فرمائے کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس نے کیا وصیت کی تھی وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اگر اس نے زبانی اگر وصیت کر کے گیا تھا اور اس دیگر حضرات نے اس کو بدل دیے، تو یاد رکھے کہ تم نے اس وصیت کو سن کر اس کو بدل دیا تو تم اکیلے سننے والے نہیں بلکہ اللہ کی ذات بھی ہے جو اور علیم۔ اس نے اگر تحریر کی شکل میں دیا تھا اور اس نے اس کو بدل دیا، اس میں تحریف کر دی، تو اللہ فرماتے کہ اس کو اللہ جاننے والا ہے۔ ایک طرح کی دھمکی بھی ہے کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ تم آج مرنے والے نے وصیت کر کے چلے گیا اور اس وصیت کو صرف تم ہی جانتے تھے، تم نے جس طرح چاہا اس میں تحریف کر لیا، لیکن یاد رکھو کہ تم اکیلے اس کے سننے اور جاننے والے نہیں بلکہ ایک ذات ہے جو رب ذوالجلال ہے، جو عرش بری پر متمکن ہے، وہ ذات بھی اس کی سننے اور جاننے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فمن خاف من موص جنفا او اثما، کہ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری کا اندیشہ ہو، جنف یعنی اس کے میلان کا اندیشہ ہے کہ اس وصیت کرنے والے نے اپنے وارثین میں سے کسی ایک کی طرف اس کا رجحان زیادہ تھا، اس کی طرف اس کا میلان زیادہ تھا، یہ اس کا اندیشہ ہے، اور اس میلان کی بنیاد پر اس نے جتنا حق ہوتا تھا اس سے زیادہ اس کے حق میں لکھ دیا ہے۔ یہ فرمایا کہ فمن خاف من موص جنفا، کہ اسمن، یا پھر کہا کہ کسی کی حق تلفی کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے،
वसीयत करने वाला तो इस दुनिया से वसीयत करके जा चुका है, लेकिन उस वसीयत में या तो किसी की जानिबदारी का लिहाज पास किया गया और उसका जितना हक होता था उससे ज़्यादा उसको दे दिया गया, या फिर इसमन या किसी को की हक तलफी करके उसको उसके हक से महरूम कर दिया गया। अगर कोई इस तरह महसूस करता है, इस तरह वो देख रहा है वसीयत में, फ़अस्लह बैनहुम, बस उसने उनके दरमियान इस्लाह कर दी कि जिसको जितना हक होता था उसका कहा कि उसका हक उसको दिला दिया और उस वसीयत को ठीक ठाक कर दिया, उसको दुरुस्त कर दिया। अल्लाह फरमाते फला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, यानी हकदार को हक पहुंचे इसके लिए उसने कहा कि ये काम किया है, इसलिए उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले मेहरबान है। ये याद रहे, जब आयत मीरास उतरी यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा की आयत, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह आता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फ़ला वसियत लिवारिसिन, अल्लाह ताला ने हर हक वाले को उसका हक दे दिया है। अब कहा कि वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं है। अब विरासत का माल किस तरह तकसीम किया जाएगा, सूरह निसा की आयत यूसिकुमुल्लाहु और उसके बाद की आयतों में तो अल्लाह ताला ने पूरी तफसील बयान फरमा दी। अब कहा कि वो जो इब्तिदा इस्लाम में या मदनी ज़िंदगी की इब्तिदा में जो वसीयत ज़रूरी थी, कहा कि अब वो वसीयत ज़रूरी नहीं रही, अब उस वसीयत को कहा मनसूख कर दिया गया। आयत वसीयत, ये जो आयत है ये मनसूख है या फिर ये आज भी ये महकम है या नाफिज है, इस सिलसिले में बड़ा इख्तिलाफ रहा है। ज़्यादातर सहाबा ने और बाद वाले हजरात ने यही कहा कि वो आयत मनसूख हो गई है आयत मीरास की बुनियाद पर, यानी आयत वसीयत आयत मीरास के वजह से मनसूख हो गई। तफसीर कबीर में अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू मुस्लिम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से नोट किया है, कहा कि आयत मनसूख नहीं है बल्कि आयत वसीयत में जो इजमाल था कि फलिल वालिदैन वल अक़रबीन, के वालिदैन और करीब के रिश्तेदारों को कहा कि वसीयत करके जाए, उसमें कितनी और किस तरह वसीयत करेंगे ये तफसील नहीं थी, कहा कि उसमें इजमाल था। आयत मीरास में वो तमाम तफसील आ गई है। तो ये नुक्ते की बात कही है अल्लामा अबू मुस्लिम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नोट किया है, हाँ कि आयत वसीयत की में जो इजमाल था आयत मीरास में उसकी तफसील बयान कर दी गई। वरसा के हक़ में तो वसीयत करना अब जायज़ नहीं है, वरसा के हक़ में वसीयत नाफिज नहीं होगी जो वारिसीन हैं, इल्ला ये कि दीगर वारसा उस पर राजी हो तो फिर उसके वारिस के हक़ में भी वसीयत हो सकती है। ये याद रहे कि वारिसीन के हक़ में तो वसीयत मनसूख हो चुकी है, लेकिन वारिसीन के अलावा जो दीगर हजरात जो विरासत में जिनका कोई हक़ नहीं है उनके हक़ में वसीयत आज भी नाफिज है। और वो का 1/3 माल से, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास की हदीस से भी जो सहीहैन में मनक़ूल है, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बीमार हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए आए, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल इन्ना ली मालन कसीरन, कि मेरे पास बहुत सारा माल है, अफ़ाऊसी कुल्लल माल, तो क्या मैं पूरे माल की वसीयत करके जाऊं? तो कहा कि नहीं। अफ़ाऊसी बिसुलुसै माली, कि मैं अपने 2/3 माल की वसीयत करके जाऊं? तो कहा कि नहीं। फ़बिश्शत्री, कहा कि मैं आधा माल की वसीयत करके जाऊं? तो अल्लाह के नबी ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। कहा फिर कहा अफ़बिस्सुलुस, के 1/3 माल की वसीयत करके जाओ अल्लाह के नबी? तो कहा कि वस्सुलुस वस्सुलुस कसीर, कहा कि हाँ 1 सुलुस की तुम वसीयत कर सकते हो, लेकिन कहा कि 1 सुलुस भी ज्यादा हो जाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल मकसद बतलाया कि फ़इन्नका अंतज़र वरसतका अग़निया खैरुन मिन अंतज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास, कि तुम अपने वरसा को मालदार बनाकर बेनियाज बनाकर जाओ कि वो किसी के सामने उन्हें हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। ये बेहतर है कि तुम अपना माल दूसरों को लुटा कर चले जाओ और अपने जो वारिसीन हैं उनको कंगाल मोहताज बनाकर जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे। तो इस्लाम के अंदर कितनी जामियत है कि एक आदमी अगर उसके पास सरमाया है और उसके आल औलाद है तो ये नहीं कहता कि उस माल को लुटा दे और अपने बाद वालों को कंगाल बनाकर जाए, बल्कि वो कहा कि उनको बेनियाज बनाकर जाओ कि वो खुद कफील हो, लोगों के सामने उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े। कहा कि इस तरह उनको दुनिया में छोड़ कर जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मालूम ये हुआ कि 1 सुलुस माल तक की वसीयत आज भी नाफिज है, आज भी उसकी इजाज़त है। तो मालूम ही हुआ कि इंसान जब दुनिया से जा रहा है तो जैसे उसका अल्लाह से मामला सही होना चाहिए, ऐसा उसके पीछे जो माल छोड़ जा रहा है उसके सिलसिले में भी उसका अमल सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। एक तो ये है कि जो माल छोड़ कर जा रहा है वो उसके वारिसीन का हक है, ऐसा ना हो कि कुछ
دور کے وارثین ہیں، مثال کے طور پر کہ اس کے چچا یا اس کے چچا زاد بھائی یا اور اس طرح کے دیگر لوگ اس کے وارث بن رہے ہو، اس نے ان کو مال وراثت سے محروم کرنے کے لیے کسی اور کو وصیت کر کے چلے گیا، کسی اور راہ میں لگا کر چلے گیا مال، تو کہا کہ اس پر بھی وعید آئی ہے۔ اللہ کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل فرمائی ہے باب الازرال فی الوصیہ میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يعمل او المرأة بطاعة الله 60 سنة ويحضرهم الموت فيزاران في الوصية فتجب لهم النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی یا عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہا کہ وہ وصیت کے سلسلے میں کسی کو نقصان پہنچا کر چلے جاتے ہیں، جو غیر مستحق تھے ان کو اپنے مال کی وصیت کر کے جاتے ہیں، اور اس طرح وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا کر جاتے ہیں، تو کہا کہ وہ اس طرح عمل کر کے وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کو کر کے جاتے ہیں، تجب لهم النار، اللہ کے نبی سے مرد اور عورت کے لیے آگ واجب ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان آخری لمحات میں اگر اس دنیا سے جاتے جاتے اگر اس نے وصیت کے سلسلے میں اگر اس طرح کی کچھ حق تلفی کی ہے، اس نے کچھ نادانی کی ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ اور ایسی دوسری حدیث بھی ہے جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 70 سال تک خیر کے کام کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کہا کہ وہ اپنے وصیت میں کہا کہ حق تلفی کرتا ہے، ناانصافی کر کے جاتا ہے، تو فیختم له بشر، تو اس اما بالشر ہوتا ہے اس کا، اور وہ اس طرح جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اس باب میں منقول ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب دنیا سے جائے تو وہ اپنے مال کے سلسلے میں بھی اس کا صحیح استعمال ہو، غیر جانبداری کا معاملہ نہ، اس میں جانبداری کا معاملہ نہ کرے، اور اس میں حق تلفی کر کے کسی کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔